وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آپ سب میرے ساتھ مل کر محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاة کے بعد انتہائی معزز علماء کرام، مشائخ اعظام اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے عوام اہل سنت، اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت کافی ہو چکا ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجانے میں جانی اور مالی خدمات سر انجام دی ہیں. اللہ رب العالمین ان کو اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے. جب یہ میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ہے، جب کوئی سخاوت کرتا ہے، کسی کو کچھ عطا کرتا ہے، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے. وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق کسی کو نوازتا ہے. جب بات ہو رب العالمین کی، جب بات ہو اس ذات کی کہ جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، وہ اپنی شان کے مطابق اگر کسی کو عطا کرے، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. تو میں نے یہی دعا کی ہے، اللہ رب العالمین اس بزم کے سجانے والوں کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. یہاں مجھے ایک خوبصورت بات یاد آ گئی، مثال سمجھانے کے لیے. ایک بادشاہ کا بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا اور چھوٹا سا برتن ساتھ لے کر آیا، اور وہاں جو دربان کھڑے تھے اور ان سے کہا کہ مجھے دوائی کے طور پر شہد چاہیے. بادشاہ کے دربار میں آیا ہوں، مجھے تھوڑا سا شہد لے کر دیا جائے. جب وہ چھوٹا سا برتن، وہ دربان لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، کہا بادشاہ سلامت، ایک شخص آیا ہے اور شہد کا طلبگار ہے، اور کہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے، چھوٹا سا برتن ہے اس میں. بادشاہ نے کہا ایسا کرو، اس کو اتنے مقدار میں، بہت زیادہ مقدار میں کہا کہ یہ شہد رکھے ہوئے ہیں، سارا ان کو دے دو. جتنا شہد پڑا ہے سارا اس کو دے دو.
تو وہ بڑے حیران ہوئے، دربار میں جو وزراء تھے بادشاہ کے، کہا بادشاہ اس کو زیادہ نہیں چاہیے، اس کو تھوڑی مقدار میں چاہیے، آپ نے اتنا زیادہ دیا۔ کہا اس نے مانگا ہے اپنی حیثیت سے، میں دوں گا اس کو اپنی حیثیت سے، میں بادشاہ ہوں، میں اپنی حیثیت سے اس کو دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس کی جب بات ہو، جب وہ عطا کرتا ہے اپنی شان کے مطابق، پھر اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ اور آج کی محفل اس قدر روحانی محفل ہے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ اس محفل مبارک میں تشریف لائے، اس وقت کی کیفیت اور اب کی کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، آپ اس کے گواہ ہیں۔ کیوں نہ دل میں روشنی نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل میں روشنی نہ آئے، روحانیت، کیف و سرور نصیب کیسے نہ ہو کہ جب اللہ رب العالمین کی تعریف ہو، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو، اور اللہ کے محبوبوں کی تعریف ہو، ان کا تذکرہ ہو۔ اور جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے، صالحین سے مراد نیکوکار، اچھے لوگ، ان کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے رب العالمین کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور اللہ کا یہ کرم ہے، فضل ہے، ہمارا سینہ اہل سنت و جماعت کے جو پیروکار ہیں، ہمارا جو سینہ ہے یہ آباد ہے اللہ کی محبت سے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، صحابہ کرام کی محبت سے، سادات کرام کی محبت سے، اولیاء کاملین کی محبت سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، شیشہ جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، آئینہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گرد و غبار اس کے اوپر کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ یہ زمانے میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو یہ جو آئینہ ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جو آئینہ ہے اس پر گرد و غبار آ جاتا ہے۔ اس قسم کی جب محافل میں ہم جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے وہ گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے۔ جب وہ گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے، پھر سینہ چمکنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ جو محبتوں کا رشتہ ہے اس کو ہمیشہ آباد رکھے۔ نعت خان جو تشریف لائے تھے، بہت پیارے انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، صحابہ کرام کی، سادات کی تعریف کی، آپ نے سماعت کی۔ اور مجھ سے پہلے قبلہ سید شجاع الحق شاہ ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ نے بہت پیارے انداز میں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ آخر میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ جو مسلمان کی عقیدت ہے، محبت ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی بھی اللہ کے کلام کو زمین پر نہیں رکھتا، حتیٰ کہ ہماری محبت، ہماری عقیدت اس قدر زیادہ ہے، قرآن کریم جس غلاف میں ہو، وہ غلاف اگر زمین پر گر جائے تو ہم فوراً سے چوم کر اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ عقیدت ہے، اللہ کا کلام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ مزید اللہ اگر ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو تلاوت کریں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں،
پھر اللہ رب العالمین ہم پر جو کرم فرمائے گا، ہمیں اس زندگی کا جو مقصد ہے اس کے مطابق، اس کے حوالے سے ہمیں اللہ کا کلام رہنمائی فرمائے گا۔ آج ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، ہر میدان میں وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کسی قسم کا مجھے نقصان نہ ہو۔ ہم نقصان سے بہت ڈرتے ہیں، بہت بڑا نقصان نہ ہو، چھوٹا نقصان ہو، لیکن ہمیں ڈر بہت لگتا ہے کہ ہمارا نقصان نہ ہو، کاروباری سطح پر ہو، جس طرح کا بھی معاملہ ہو، نقصان کو انسان برداشت نہیں کرتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جہاں انسان کا مفاد ہو، جہاں انسان کے فائدے کی بات ہو، تو اس طرف طبیعت کا میلان زیادہ ہوتا ہے، اور اگر نقصان ہو تو وہاں بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کروں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آج کل تو واقعات زیادہ ہوتے ہیں، پہلے دور میں بھی واقعات ہوتے رہے ہیں۔ کبھی انسان گھر پہنچے، راستے میں اگر کوئی اس کا جیب جو ہے وہ کاٹ دے، پیسے لے کر چلا جائے، جب گھر پہنچے تب پتا چلے کہ میرا جیب جو ہے وہ خالی ہے، تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ یہ جو پریشانی ہے وہ نقصان کی وجہ سے ہے، اس کا نقصان ہوا ہے، اس وجہ سے اب وہ پریشان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس چیز کو کامیابی فرمایا ہے، ہم اس بات کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ چھوٹی سی صورت ہے قرآن کریم کی، والعصر، اللہ فرماتا ہے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو تاکید کی، حق کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو تلقین، تاکید کرتے رہے صبر کی۔ اللہ نے فرمایا یہ جدا ہیں، یہ نقصان سے باہر ہیں، مگر ویسے انسانیت جو نقصان میں ہے۔ اگر اعمال صالح نہیں ہے، دامن میں ایمان بھی نہیں ہے، اور حق کی تلقین بھی نہیں ہے، صبر کی تلقین بھی نہیں ہے، تو انسان سارے نقصان میں ہے۔ اس آیت مبارکہ، اس صورت مبارکہ پر ہم تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے۔ اب میں نے شروع میں آپ سے جو بات کی تھی کہ انسان اپنے نقصان کے وقت پریشان ہوتا ہے، آخرت کا معاملہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو، وہ معاملہ، آخرت کے معاملے میں ہمارے جو نقصانات ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں لیکن پریشان نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو ہم ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو زیادہ دوست رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہماری طبیعت کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے کہ تم دنیا کو، بلکہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، معاملہ یہ ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی ہے، لیکن فرمایا تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ دنیاوی نقصان ہو پریشان ہوتے ہیں، دینی نقصان ہو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ وہی اللہ کا کلام ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ اب ایک نماز اگر قضا ہو تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان پریشان ہو، بڑا نقصان ہوا ہے اس کا، اللہ کی ناراضگی ہوئی ہے، رب العالمین ناراض ہوا ہے، اور آخرت کی بربادی ہے۔ ایک نماز تو کیا، پانچوں نماز اگر قضا ہو، پریشان انسان نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مطابق وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آخرت سے وہ غافل ہے، دل پر پردہ ہے، آخرت کے معاملے میں کوئی فکر نہیں ہے۔
حالانکہ جہاں پر بھی ایمان کی بات ہے قرآن آپ کھولیں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن کے ساتھ عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن آج کے دور میں قرآن کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم سیدھے راستے پر چلیں. دعا تو اللہ سے ہم ہمیشہ مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا تو ہمیشہ مانگتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے کی. جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں تو ہم کیا کہتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے، جس کی طرف رب العالمین کا کلام رہنمائی فرماتا ہے. سیدھا راستہ وہی ہے. تو آج اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو قرآن کی برکت سے جس طرح دنیاوی معاملات میں نقصان کے وقت ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر قرآن کی برکت سے دینی معاملات میں آخرت کے حوالے سے ہمیں ہمارے زندگی میں کوئی کمی بیشی اگر ہو گئی تو ہم پریشان ہونا شروع کر دیں گے. اور یہ جو پریشانی ہے، عام جو دنیاوی پریشانی ہے، یہ بری چیزیں ہیں. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم دنیاوی معاملات میں پریشان ہوں. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما. لیکن یہ جو پریشانی ہے یہ بری نہیں ہے، یہ پریشانی اچھی ہے، یہ اچھی پریشانی ہے. یہ واحد پریشانی ہے جس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بری پریشانی ہے. اگر ایک بندہ ہے نماز قضا ہو، وہ پریشان ہو، جس طرح مجھے ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ کا واقعہ ہے، بہت پیارا ہے. میں برکت کے لیے آپ کے سامنے وہ واقعہ بیان کرتا ہوں. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. جو بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، جن کے ہم خادم ہیں، ہم غلام ہیں، جن کے دامن میں اللہ کے فضل سے ہمارا ہاتھ ہے، اولیاء کاملین جو ہیں، ان کی زندگی کیسی تھی، نقشہ کیا تھا، منظر کیا تھا، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ پابندی کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی فرماتے تھے جماعت کے ساتھ، اور تکبیر اولا جو ہے پہلی تکبیر، اس کے ساتھ وہ جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ تاخیر ہو گئی، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، تکبیر اولا میں نہیں پہنچ سکے. جماعت میں پہنچ گئے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، لیکن تکبیر اولا میں تاخیر ہو گئی، تھوڑی دیر سے پہنچے. امام نے وہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی تلاوت شروع کی تھی، بعد میں پہنچے. اس قدر پریشان ہوئے، اس قدر زیادہ پریشان ہوئے، جو آپ کے مرید تھے ان کو بلایا، کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ چند دن پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، تم سارے آئے تھے تعزیت کے لیے، مجھے دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، صبر کی تلقین کرتے رہے تاکہ میری پریشانی کم ہو. بیٹے کی جدائی میں سارے آ گئے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج ایک بھی نہیں آیا ہے، کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ تکبیر اولا میں نہیں پہنچ سکا، اس کی جو پریشانی ہے، مجھے ایک بھی تسلی دینے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہو؟ ایک بھی مجھے دلاسا دینے کے لیے کہ میں اس پریشانی سے باہر آ جاؤں. میں دیکھتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ یہ بزرگان دین کی زندگی ہے. اس نقصان کو وہ اپنے لیے بہت بڑا نقصان سمجھتے ہیں. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم سب کے سامنے ہے، ہمارا جو معاملہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. میں ابھی آپ سے نہیں کہوں گا اور کہنا بھی نہیں چاہیے. بعض اوقات تقریر کے دوران کہا جاتا ہے کہ آج جس نے فجر کی نماز ادا نہیں کی ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں، یا آج ساری نمازوں کو جس نے قضا کی ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں. یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے شرمندگی ہوتی ہے. میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھ کھڑے کریں، لیکن کیا ہم میں سے ہر کوئی اپنے بارے میں نہیں جانتا؟ اپنے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اپنے کردار کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے. تو غور کا مقام یہ ہے
کہ ہم جن کے نام لیتے ہیں، جن سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت ہے، ان کی زندگی کیسی تھی اور ہماری زندگی کیسی ہے. تو کامیابی کا راستہ وہی ہے جس پر صالحین چلے ہیں، جس پر اللہ کے ولی اور ان کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں وہ راستہ عطا کرے. تو قرآن کریم کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آج ہمارا معاملہ ہے کہ دینی معاملات میں ہم پریشان نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا. اللہ فرماتا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اور آگے جو اللہ کا فرمان ہے اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. والآخرۃ خیر وابقا. اللہ فرماتا ہے اپنے کلام مقدس میں کہ آخرت بہتر ہے دنیا سے. یہ خود رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور فرمایا صرف بہتر نہیں بلکہ ابقا، اور باقی ہے. یہ دنیا کے بارے میں ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں فانی ہے، اور حقیقت میں فانی ہے. یہ حقیقت میں فانی ہے، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے جس کو جنت میں داخل کر دیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی برکت سے، اپنے فضل سے جس کو جنت میں داخل کر دیں. آپ قرآن کھول کر دیکھیں پھر وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا. یہ زندگی بہت مختصر ہے. اس طرف ہم سوچنا شروع کر دیں گے نا، اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا، ہمیں عمل کا جذبہ اللہ عطا کرے گا. اگر ہم اس طرف کبھی سوچیں کہ یہ زندگی مختصر ہے، اگرچہ 100 سال ہو، آج 100 سال پہنچنے والے کم ہیں. ہمارے علاقے میں ابھی ایک شخص کا انتقال ہوا، محمد رمضان نام تھا ان کا. 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ معمر، یعنی زیادہ جس نے عمر پائی ہے. آج 100 سال کو پہنچنے والے بھی کم ہیں. تو یہ جو زندگی ہے بہت مختصر ہے. اس زندگی میں اگر یہ سودا اگر کوئی کرے، اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق اگر کوئی گزارے، سودا کر دے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تجارت کر دے. یہ جو تجارت ہے اس میں نقصان نہیں ہے، نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے. باقی جو کاروبار ہیں کبھی فائدہ کبھی نقصان، یہ تو چلتا ہے کاروبار کے ساتھ. حلال کاروبار میں یہ ہوتا رہتا ہے، کبھی نقصان میں کبھی فائدے میں. کوئی زراعت کے ساتھ وابستہ ہے، کبھی ریٹ زیادہ کبھی کم. یہ اس طرح یہ دنیاوی حساب سے جو کاروبار ہے، تجارت ہے، نفع نقصان اس میں ہے. لیکن یہ جو کاروبار ہے، یہ جو تجارت ہے اللہ کے ساتھ، کہ اے اللہ یہ جو زندگی تو نے عطا کی ہے یہ تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا. یہ سودا اگر کوئی کرے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کو آخرت میں اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی برکت سے جب وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت کی نعمتوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں جنت کے بارے میں، اس میں بڑھاپا نہیں ہے. اس زندگی میں بڑھاپا ہے. جیسے بڑھاپا آئے تو بیماریوں کا حملہ بھی شروع ہوتا ہے. جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنت میں اللہ کی نعمتیں ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ رب العالمین کا دیدار بھی ہوگا اہل جنت کو. یہ ساری سعادتیں، خوش نصیبیاں کس طریقے سے، کون سے عمل سے انسان کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا؟ قرآن ہماری رہنمائی کرے گا، کرتا ہے قرآن ہماری رہنمائی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو کھولیں، قرآن سے ہم پوچھیں، قرآن سے سوال کریں.
اے اللہ کا کلام ہمیں وہ راستہ بتا جس راستے پر چل کر ہم اللہ کے خاص بندے شمار ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو، آخرت میں عذاب سے چھٹکارا ملے، نجات ملے، اور تیری رحمت کی جو جگہ ہے، نعمتوں کی جو جگہ ہے جس کا نام جنت ہے، وہ ہمیں عطا کرے۔ اللہ تو یا اے اللہ کا کلام ہمیں وہ راستہ بتا۔ تو اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے قد افلح من تزکا۔ اللہ کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من تزکا، تحقیق بے شک کامیاب ہوا وہ جو صاف ستھرا رہا۔ اب یہ جو صفائی ہے، ایک تو یہ ہم ظاہر طور پر کپڑے اچھے پہنتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، بدن صاف کرتے ہیں، نجاست اگر لگی ہے اس کو صاف کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو صفائی یہ ہے قد افلح من تزکا، تحقیق بے شک کامیاب ہوا وہ جو صاف ستھرا رہا۔ ایک تو ظاہری صفائی، ایک اور صفائی ہے جس کو کہتے ہیں باطن کی صفائی، دل کی صفائی۔ حسد، بغض، کینہ، بدعقیدگی، نفرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل میلا ہو جائے اس کی نشانی ہم کیسے پہچانیں گے؟ آج تک کسی نے دل کو دیکھا ہے؟ آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمیں نظر آ جائے کہ یہ جو دل ہے ابھی یہ پلید ہے، اب صاف ستھرا نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ بدن اگر میلا کچیلا ہو نظر آتا ہے، کپڑے اگر میلے ہوں نظر آتے ہیں، لیکن جو سینہ اندر سے میلا ہو، دل میلا ہو، دل کالا ہو، یہ نظر نہیں آتا، یہ پہچانا جاتا ہے۔ یہ نظر نہیں آتا، پہچانا جاتا ہے۔ کیسے؟ جب 5 نمازیں اگر کوئی قضا کر کے رات کو آرام اور سکون کے ساتھ سو جائے، اس کا مطلب یہ پہچان جاؤ کہ دل ابھی ستھرا نہیں ہے، صاف نہیں ہے۔ کسی کا حق غصب کر کے کھا جاؤ، پریشانی کا نام و نشان نہیں، سمجھ جاؤ، یہ پہچان جاؤ کہ دل کالا ہے، صاف نہیں ہے۔ اللہ ناراض ہے لیکن پریشانی نہیں ہے، فکر نہیں ہے، سمجھ جائیں، پہچان ہے کہ دل صاف نہیں ہے۔ یہ پہچانا جاتا ہے اندرونی معاملات۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق بے شک کامیاب ہوا وہ جو صاف ستھرا رہا۔ آگے فرمایا ہوا ذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، ذکر کیا، اللہ کے نام کو یاد کیا۔ فصلی، تو نماز پڑھی۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہے اور نماز ہے، اللہ نے اس موقع پر اس آیت میں یہ جہاں صفائی کا معاملہ فرمایا کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو صاف ستھرے رہے، اس کے ساتھ اللہ نے ذکر کا بھی ارشاد فرمایا، نماز کا بھی۔ پتہ چلا کہ باطن کی صفائی ایک تو اللہ کے ذکر سے ہے اور دوسری نماز سے ہے۔ جب انسان نمازوں کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ محبت کرے تو کرم یہ ہوگا کہ باطن کی صفائی ہو جائے گی، اور جس دن باطن کی صفائی ہو جائے، دل کا جو میل ہے، کچیل ہے، یہ ختم ہو جائے، تو ایک نماز اگر قضا ہو، پھر وہ بزرگ کا واقعہ آپ یاد کریں، پریشان ہونا شروع کر دیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ جس طرح کسی کا 1,00,000 روپیہ گم ہو جائے، چوری ہو جائے، تو وہ جو پریشانی والی کیفیت ہے یہ معمولی پریشانی، اس سے زیادہ پریشان ہو جائیں گے آپ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، ہم سب دعا کریں کہ نمازوں کے معاملات میں جو آج ہمارے ہاں جو غفلت ہے، سستی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ کا فرمان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ انسان نقصان میں ہے
اب ہماری مرضی ہے، آیات کلام آیات قرآنی کو سننے کے بعد ہم اسی طرح، جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا ٹس سے مس نہ ہونا، آیات قرآن سننے کے بعد ہم اسی طرح زندگی بسر کریں غفلت کے ساتھ۔ ہمیں معلوم ہے، قرآن نے ہمیں بتایا کہ جو ایمان جس کے پاس نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، حق کی تلقین، صبر کی تلقین، تاکید نہیں ہے، وہ تو سارے نقصان میں ہے۔ تو ہم اسی نقصان میں ہی رہے اور دنیا سے چلے گئے، تو آخرت میں پھر وہ دوسرا رخ ہے، دوسرا پہلو ہے۔ جس طرح میں نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نام ہیں، ایک ہے نذیر اور ایک ہے بشیر۔ ہم بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں، محمد نذیر، محمد بشیر، بشیر احمد۔ دو نام جو ہیں، نذیر کا مطلب کیا ہے؟ نذیر کا مطلب ہے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ اللہ کے عذاب کی جو سختی ہے، جس کا ذکر اللہ نے مختلف آیات میں قرآن میں بہت مرتبہ کیا ہے۔ کفار کو قیامت کے دن جو عذاب ہوگا، اللہ نے بہت مرتبہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ جو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ان کو جو عذاب ہوگا، اللہ نے کلام میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بہت مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا ہے۔ نذیر نام ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، اور بشیر بشارت دینے والے۔ کس چیز کی بشارت؟ ان لوگوں کو بشارت آپ نے دی ہے جنہوں نے اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزاری ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ اور جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے قوانین کو توڑتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی فکر نہیں، ایسے اس دنیا سے جب چلے جاتے ہیں، پھر وہ دوسرا رخ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، ہم کبھی اس طرف سوچتے نہیں ہیں اور سوچ کے ڈر جاتے ہیں۔ اگر کسی وقت جمعے کے دن جو عالم دین ہے تقریر کرتے ہیں، کوئی ایسی آیت کی تلاوت کرے اور اس کی تشریح کر دے جس کا تعلق اللہ کا عذاب سے ہو، جب جمعے کے دن مسجد سے باہر آتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں آج مولانا صاحب نے ڈرایا ہے ہمیں۔ اس طرح کی تقریر کیوں کرتے ہیں کہ ڈراتے کیوں ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں ڈرائے؟ وہ نہیں ڈراتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ یہ کسی کی ذاتی، کسی کا وہ معاملہ نہیں ہے، یہ کلام الہی کو آپ پڑھیں، آپ سمجھ جائیں گے اس معاملے کو۔ تو دونوں پہلوؤں پر ہم غور کریں۔ ایک طرف اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا دیدار ہے، اور دوسرا جو رخ ہے وہ دوزخ ہے، اللہ کا عذاب ہے، ناراضگی ہے۔ اور اس دنیا میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ بس یہ جو جملہ آخر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے شروع میں آپ سے جو بات کی تھی کہ میں مختصر چند باتیں آپ سے کروں گا، لیکن بات تھوڑی طویل ہو گئی، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں کہا تھا کہ بہت مختصر چند باتیں عرض کروں گا، لیکن یہ تقریر جو ہے تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے۔ اب میں آپ سے اجازت کروں گا، حقیقت میں صرف اس جملے کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ یاد رکھیں گے؟ آپ بولیں انشاءاللہ۔ اس جملے کو اگر آپ یاد رکھیں گے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، غفلت جو ہم جس کا شکار ہے، اللہ ہم سب کو غفلت سے انشاءاللہ نجات عطا کرے گا۔ وہ جملہ یہ ہے، ایک طرف اللہ کی رحمت اور دوسری طرف اللہ کا عذاب، اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے کب؟ اس دنیا میں، اس زندگی میں، کہ ہم نے یہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔
اور فیصلہ کر کے جانا ہے. اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں تو پھر وہ جو راستہ ہے قرآن ہمیں بتائے گا کہ یہ کام کرو، یہ چھوڑو. اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو قرآن ہمیں بتائے گا کہ یہ کام ہے، ان سے بچو. ہمارے رہنمائی فرمائے گا. اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے مہربانی سے ہم پر اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں بہت اچھی زندگی عطا کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العالمین آپ سب کے حاضر قبول فرمائے.